بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک ویوز ٹی وی میں محمد منشا آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ماشاءاللہ ہمارا 51 یعنی 50 کے بعد 51واں 51 ویڈیو ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کے تعاون سے ممکن ہوا ہے۔ آپ نے جو ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، سبسکرائب کیا، انٹریکٹیو یعنی ہم سے ہوئے، کمنٹس دیے، پسند یا ناپسند جس حوالے سے بھی، یہ اس سے ہمیں یقیناً انسپریشن ملی، ہم موٹیویٹ ہوئے اور اس کام کو جاری رکھا۔ تو کائنڈلی یہ جاری رکھیے گا، بلکہ اس سے بہتر تعاون فرمائیں، سبسکرائب فرمائیں، اس پر کمنٹس دیں، پسند یا ناپسند، اور مشورے دیں۔ جلدی آپ کو ای میل سکرین پر ممکن ہے کل سے دکھائیں گے، تو ہمارے دوست جو ای میل پر سوال پوچھنا چاہیں یا ہم سے اپنی فوٹو اپنے نام اور پتے کے ساتھ بھیجنا چاہیں، وہ اپنے ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے آف اینڈ آن، یعنی پہلے 30 سیکنڈز یا 1 منٹ میں، یا 30 سیکنڈز ایچ شروع میں اور آخر میں اس کو انکارپوریٹ کریں گے ویڈیو میں، تاکہ ہمارے دوست پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے نظر بھی آئیں۔ تو آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں، بڑا مختصر سا، ایز یوزول ہمارا ہمیشہ پروگرام مختصر ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں صرف 2 عنوانات، خبروں سے زیادہ وہ عنوان ہیں، تو ان پر بات ہوگی، اور تیسرا حسب معمول غزل کا آئٹم ہے جی، پورشن۔ تو پہلا عنوان ہے سینہ زوری کا کلچر، ابیوسو کلچر یا تھپڑ اور گالی گلوچ۔ یہ پچھلے چند سالوں سے آپ کہہ لیں، یا کم و بیش ایک ڈیکیڈ اب کہا جائے تو اتنا برا نہ ہوگا، کہ اس میں ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے، جو ظاہر ہے پہلے بھی کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں تھی، لیکن ایک بندہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اور ایک کسی لڑائی میں مخالف کو گالی دیتا ہے گھر سے باہر، دونوں گالیاں ہیں لیکن دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک ہی ٹائپ کا رویہ مختلف صورتوں میں زمین آسمان کا فرق اس میں آ جاتا ہے، اس کے امپیکٹ میں، اس کے برے یا اچھے ہونے میں۔ تو یہ بدقسمتی سے اس کو بہت زیادہ رواج ملا ہے، اور کم و بیش ان میں سے اکثر چیزیں نارملائز ہو گئی ہیں، یعنی جو آج سے 8-10 سال پہلے گالی سمجھی جاتی تھی، آج اس کو گالی نہ ہونے کی طرح ہم لیتے ہیں، اور اسی طرح دوستوں پر اور اپنے رشتہ داروں پر، یا کسی بھی جس کے ساتھ ہم انگیج ہوں کسی والے سے، اس پر شبد کرتے ہیں۔ اور یہ ہائیسٹ لیول سے نیچے کے لیول تک، اور نیچے کے لیول سے ہائیسٹ لیول تک ہے، یعنی جو ملک کے اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز لوگ ہیں، وہ باقاعدہ سسٹمیٹیکلی اس کو پروموٹ کرتے ہیں، ایکٹیولی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی آج کل ہی کی بات ہے، فواد چودھری صاحب جو جیلم سے، انہوں نے سمیع ابراہیم جو میڈیا میں ایک جانے ہوئے لوگ ہیں، تو ان پر ہاتھ اٹھایا، حالانکہ دونوں ایک ہی گھر سے وفادار ہیں جی۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ اتنا دیدہ دلیری اور اتنا یعنی گراس مس کنڈکٹ، یا آپ کہہ لیں کہ اتنی بدماشی کہہ لیں جی۔ تو اسی طرح ٹی وی پر بیٹھ کر لوگوں کو گالیاں دی جاتی ہیں اور دی جاتی تھیں، اور وہاں پر بھی تھپڑ ایکسچینج ہوتے تھے، اور میڈیا پر تو باقاعدہ، پھر سوشل میڈیا پر یعنی کوئی وہ کہتے ہیں کہ کوئی حدود و قیود ہی نہ تھے، اور نہیں ہیں اب بھی۔ کچھ لوگ کسی خاص نقطہ نظر کے حامل کسی خاتون کو بالفرض آج ماں کا درجہ دیتے ہیں، اسے مادر ملت کہتے ہیں، کل وہی خاتون
اس کی ماں بہنیں کر دیتے ہیں اور پرسوں پھر اس کے فین ہو جاتے ہیں. یعنی عجیب و غریب کہانی ہے کہ یہ سینہ زوری کا کلچر سینہ زوروں سے ایمینیٹ ہوا ہے، اوریجینیٹ ہوا ہے، اوز آؤٹ ہوا ہے. جب آپ کسی ایسے طاقتور کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو سینہ زوری کا مظہر ہے یا اس کا اکثر استعمال کرتا ہے، تو آپ میں وہ جراثیم پھیلتے ہیں. آپ نکالی کرتے ہو. کمزور لوگ یا کم ظرف لوگ جب کسی طاقتور کے مصاحب بنتے ہیں یا اس کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں تو ان میں کمینگی جو ہے وہ سرفس پر آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے رویوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور جو ان رویوں میں اپنا انوالو ہیں ان کو رب ہدایت دے، ہم یہی کہہ سکتے ہیں. تو دیکھ لیں کہ اس میں اپنے پرائے کی کوئی تمیز نہیں ہے کہ ایک بالکل انسٹنٹینیس اور ایک لمحاتی جو فلیئر اپ ہے اس میں بھی وہ کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے. تو اس پر ہمیں تھوڑا غور فرما لینا چاہیے. تو دوسرا عنوان ہے کہ عام طور پر صاحبان اقتدار، خاص طور پر جب اقتدار کے بڑے کوزی ایٹماسفیئر میں بیٹھے ہوں تو عموماً عوام پر وہ ایک پھبتی کستے ہیں کہ یہ ٹیکس نہیں دیتے، چور ہیں. دیکھیں جی 20 کروڑ یا 22 کروڑ لوگ ہیں، اس میں 10 لاکھ یا 20 لاکھ نے ملک کو اٹھایا ہوا ہے. یہ ایک اسی طرح کا دھونس دھاندلی کا رویہ اور ایک فضول سی بات ہے اور سراسر جھوٹ ہے. پاکستان کے غالب اکثریت لوگوں کی ایسی ہے کہ جن پر ٹیکس اتنا بنتا نہیں جتنا وہ دیتے ہیں. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹ ٹیکس یعنی سمپلی انکم ٹیکس ہے، وہ ٹوٹل ریونیو کا بہت تھوڑا سا حصہ ہے. ایسے ہی ہے کہ سمجھ لیں کہ بالفرض 1 لاکھ روپیہ اگر ٹیکس اکٹھا ہونا ہے تو اس میں 500 جو ہے وہ براہ راست انکم ٹیکس سے سپرد آتا ہے اور باقی جو 99,000 اور 500 ہے وہ ہر ایک کی جیب سے جاتا ہے مختلف مدوں میں. سیلز ٹیکس ہے وہ ہر بندہ دیتا ہے. جب بھی دکان پر آپ کوئی سودا سلف لینے جاتے ہیں تو ان میں سے 90% چیزوں پر آپ ٹیکس دیتے ہیں. جب آپ سفر کرتے ہیں، پیٹرول ڈلواتے ہیں یا کسی پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھتے ہیں تو جو پیٹرول پر ٹیکس ہے وہ آپ کی جیب سے جاتا ہے. اسی طرح جب سڑک پر سفر کرتے ہیں ٹول ٹیکس وغیرہ دیتے ہیں یا وہ وہیکل دیتی ہے جس پر آپ سفر کر رہے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کی صورت میں، وہ آپ کی جیب سے جاتا ہے. اسی طرح آپ جب بجلی کا بل دیتے ہیں اس میں انہوں نے انکم ٹیکس کو بھی شامل کیا ہوتا ہے. یعنی جتنے بھی آپ بلز دیتے ہیں، جتنے بھی آپ چیزیں بازار سے خریدتے ہیں، جو بھی آپ سروس یوز کرتے ہیں، سب میں انکارپوریٹڈ ہے، سب میں ایمبیڈڈ ہے ٹیکس. لہذا بہت سارے لوگ جن کو ٹیکس نہیں دینا چاہیے وہ بھی ٹیکس دیتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ ممکن ہے ٹیکس ریٹرن فائل نہ کریں لیکن وہ ٹیکس دیتے ہیں. اور ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنا گویا ایک طرح سے حکومت کا فائدہ ہے، اس لیے کہ وہ اگر ٹیکس فائل کریں گے تو ان کی ٹیکسیبلٹی تو زیرو ہے، ان کی ذمہ داری بنتی نہیں ہے، لیکن وہ دے چکے ہیں، وہ ان کو ریفنڈ ملے گا. اور ریفنڈ لینا اتنا آسان نہیں ہے. یہ تمام تر جو معتبر اور صادق و امین سسٹم ہے اس میں یہ خاصا مشکل کام ہے. اس لیے جو سادہ لوگ ہیں وہ مزدوری کریں یا یہ کام کریں. اس لیے جب کوئی یہ شخص کہتا ہے تو یا تو وہ احمق ہے یا اگنورنٹ ہے یا ضد کرتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولنا ہے. اس لیے پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بہرحال ٹیکس دیتے ہیں اور ٹیکسوں سے ہی موسٹلی ملک چلتا ہے. تو اس لیے آپ اپنا کیا کہتے ہیں کہ مورال ڈاؤن نہ کیا کریں جب یہ
آپ لیکچر سنتے ہیں، دیکھیں جی یہ ٹیکس نہیں دیتے، اور وہ جو خود بھی کما حقہ وہ ٹیکس نہیں دیتے، یعنی صاحبان اقتدار یا صاحبان ثروت جو ہیں، یہ سب سے زیادہ بات وہی کرتے ہیں۔ اگر ان کا سارا حساب کتاب لگائیں، جس طرح کہ آج کل وہ کہا جاتا ہے، یہ نیب والے کہتے ہیں نا کہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ آپ کا زیادہ بیونڈ مینس سے، آپ کی یہ ہے اور وہ ہے، تو جن کی بھی بیونڈ مینس ہے اور وہ سارے اقتدار میں ہیں یا اقتدار کے منتظر ہیں، وہ کما حقہ وہ ٹیکس نہیں دیتے، لیکن رینک اینڈ فائل جو عوام جن کو کہا جاتا ہے، یقین کریں وہ ٹیکس دیتے ہیں۔ یہ معصوم لوگ ہیں، دیتے بھی ہیں اور لعن طعن بھی سنتے ہیں صبح شام۔ اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ ہے جی۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ دو خبریں یا دو عنوان تو ایگزاسٹ ہوئے، اگرچہ ان پر باتیں تو کئی گھنٹے کی جا سکتی ہیں، لیکن ظاہر ہے ہمارا وقت محدود ہے۔ اور اب غزل آپ کی خدمت میں، تاکہ آپ تھوڑا انٹلیکچولی موٹیویٹ اور ایکٹیویٹ رہیں، تو خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ سمندر پار بھی تجھ سے بے وفا نہیں، سمندر پار بھی تجھ سے بے وفا نہیں، دور ہو کے بھی ہم تجھ سے جدا نہیں، سمندر پار بھی تجھ سے بے وفا نہیں، دور ہو کے بھی ہم تجھ سے جدا نہیں، یہ جسم و جان تیرے لیے ہیں جانا، یہ جسم و جان تیرے لیے ہیں جانا، بھولیں تجھے اتنے کم ظرف باخدا نہیں، سمندر پار بھی تجھ سے بے وفا نہیں، دور ہو کے بھی ہم تجھ سے جدا نہیں، یہ جسم و جان تیرے لیے ہیں جانا، یہ جسم و جان تیرے لیے ہیں جانا، بھولیں تجھے اتنے کم ظرف باخدا نہیں، ہمیں اپنی وفاؤں پہ یقین نہ ہوگا، ہمیں اپنی وفاؤں پہ یقین نہ ہوگا، گر وہ ستمکار تیرے ہم سے خفا نہیں، ہمیں اپنی وفاؤں پہ یقین نہ ہوگا، گر وہ ستمکار تیرے ہم سے خفا نہیں، منہ زوروں نے تجھے بار بار پامال کیا، منہ زوروں نے تجھے بار بار پامال کیا، وہ نہیں تو کوئی بھی تیرے اعدا نہیں، منہ زوروں نے تجھے بار بار پامال کیا، وہ نہیں تو کوئی بھی تیرے اعدا نہیں، ظالموں نے جو تجھ پہ آزمایا نہ ہو، ظالموں نے جو تجھ پہ آزمایا نہ ہو، ایسا کہیں کوئی بھی کار جفا نہیں، ظالموں نے جو تجھ پہ آزمایا نہ ہو، ظالموں نے جو تجھ پہ آزمایا نہ ہو، ایسا کہیں کوئی بھی کار جفا نہیں، یہ مشق ستم پہم کھلی رعونت اہم، یہ مشق ستم پہم کھلی رعونت اہم، نظر نہ آئے گر چشم بصیر تو حیا نہیں، یہ مشق ستم پہم کھلی رعونت اہم، نظر نہ آئے گر چشم بصیر تو حیا نہیں، سمندر پار بھی تجھ سے بے وفا نہیں، دور ہو کے بھی ہم تجھ سے جدا نہیں، یہ جسم و جان تیرے لیے ہیں جانا، بھولیں تجھے اتنے کم ظرف باخدا نہیں، ہمیں اپنی وفاؤں پہ یقین نہ ہوگا، گر وہ ستمکار تیرے ہم سے خفا نہیں، منہ زوروں نے تجھے بار بار پامال کیا، وہ نہیں تو کوئی بھی تیرے اعدا نہیں، ظالموں نے جو تجھ پہ آزمایا نہ ہو، ایسا کہیں کوئی بھی کار جفا نہیں، یہ مشق ستم پہم کھلی رعونت اہم، نظر نہ آئے گر چشم بصیر تو حیا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔